مسیحی اپنی زندگی جو ہے اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے. میرے جتنے بھی آپ پیغام سنیں گے میں نے بڑا کم ٹیچ کیا ہے اس بات پر جو آج ہم پیغام سننے لگے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو بائبل مقدس کے اندر بے جا کتنے بے جا ایسے حوالے جات ہیں جو اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے یا خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہماری جو مسیحی عملی زندگی ہے اس میں خدا کو دینے کے لحاظ سے کیا اس کا کردار ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم خدا کو ٹائم دیتے ہیں، ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں. جو اس خود ہم نے بائبل اسٹڈی کی تو اس کے اندر جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ کام اور مسیحت. کیا ٹاپک تھا؟ یعنی بڑا اچھا مضمون تھا جو لوگ اس دن آئے تھے. نازیہ اس لیے کیا کرتے ہیں بھائی بھی تھی. تو اس ٹاپک کے اندر جو ہم بات تھی یہ تھی کہ ہم سب کام کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. خدا کو کام کرنا پسند ہے، خدا کو ہمیں کام کرنا پسند ہے جی. اس ٹاپک کے اندر یہ بات یہ تھی، ابھی خدا نے چاہا تو خالی اس پر ہی بات کریں گے. کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہم جہاں پر 8 گھنٹے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کام کرتے ہیں اپنے فیملی کے بچوں کے لیے، کہ ہم نے خدا کے لیے کتنا کام کیا؟ کبھی ایسا ہو کہ ہم کہیں گے آج کا جو اوور ٹائم ہے یہ کس لیے ہوگا؟ خدا کے لیے. حقیقت میں کئی بار ایسا نہیں ہوتا، بلکہ موسٹلی ایسا نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ تقریباً چرچ میں کام کرتے ہو لیکن ہم جتائیں نہ اس کو، بے روس کام کر رہے ہو. آج ایک بیٹی بڑا اچھا کام کیا، بیٹی بہن مونیکا اور امیکا نے یہ چرچ میں سٹینڈ لے کے آئے ہیں، مائک سٹینڈ ہے. تو یہ ساتھ ایک مائک بھی لے کے آئے ہیں، ان کو سیٹ نہیں ہوا صرف اس بات کے لیے کہ جو چرچ کے میسیج ہے وہ میں نہیں بولا ان کو. انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایج میں جب بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں نا تو اس کو جو زیادہ ان کا دھیان ہوتا ہے وہ اپنے کاموں کے لیے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، یعنی چرچ کے لیے، چرچ کے کاموں کے لیے جو ان کی ایکٹیویٹی جو کیا ہوتی ہے، بڑی کام ہوتی ہیں. تو اور بلس بھی بیٹا آپ کو برکت دے. تو وہ ایسے ہی ویئر رکھتے ہیں، ایسا بوجھ رکھتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. تو آج جو حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ کاہن اور ہابل کی کہانی ہے. کون کون واقف ہے اس سے؟ زیادہ لوگ واقف ہیں. یہاں پر جو پیدائش کی کتاب ہے اور اس کا جب آغاز ہے، کیا ہے اس کا بھی آغاز ہے، یہاں پر خدا نے کوئی دائیکی کی بات نہیں کی، یہاں پر کوئی ابھی دائیکی مقرر نہیں ہوئی، یہاں پر کوئی ابھی دائیکی کے اصول نہیں بتائے گئے، لیکن ایک قانون یا ایک بات یہاں پر اہم نظر آتی ہے. خدا کا شیلٹر یا خدا کا معیار، اور پھر جو کاہن اور جو ہابل ہیں ان کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خدا کے حضور اپنا ہدیہ کس طرح پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد نظر ہے تو نکالے ذرا، یہاں پر پیدائش کی کتاب ہے، ابھی آغاز ہے. تو 4 باب کی ہم 3 اور 4 آیت پڑھیں گے. یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ ہدیہ. کیا ہوا ہے؟ سارے بولے ہدیہ. اور اگر ہم بات کریں کہ ہدیہ ایک الگ چیز ہے، دائیکی الگ ہے، شکر گزاری الگ ہے، اور آپ کی جو منت مانتے ہیں وہ الگ ہے، تو یہ حقیقت ہے. جو شکرانے آپ کو جانتے ہیں یا جو آپ خدا کے حضور ہدیہ لاتے ہیں، یہ چیزیں سب فرق ہیں. تو یہاں پر اس مضمون کے اندر جو بات کی گئی
وہ ہدیے کے تعلق سے بات کی گئی ہے. تو بات اب کر رہے تھے، فیملی نے شیئر کیا کہ میں بھی جاب کرتی ہوں، میرا خاوند بھی جاب کرتا ہے، میرا بیٹا بھی جاب کرتا ہے، لیکن اس طور سے پیسے کے اندر جو برکت ہے وہ نہیں ہے. تو ہم اس میں سے تھوڑا سیکھیں گے کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ برکت نہیں ہے، یا جو ہونا چاہیے وہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی. تو کلام میں سے پڑھیں گے، اگر آپ نے حوالہ نکال لیا ہے تو اس کی تیسری اور چوتھی آیت ہے، لکھا ہوا ہے چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کاہن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور ہابل بھی اپنی بین بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا. خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر کاہن اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا. اس لیے کاہن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا. کلام خدا کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. آمین. دو لوگ ہیں، دو کردار ہیں، دو گروہ ہیں، اور دونوں ہی ہدیہ خدا کے لیے لا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. کون کون ہے؟ کاہن. اور اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کاہن بھی اپنا ہدیہ لایا اور ہابل بھی اپنا ہدیہ لایا. لیکن یہ بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہابل کے ہدیے کو اور ہابل کو، غور کیجیے گا، اور ہابل کو خدا نے قبول کیا، پسند کیا، لیکن کاہن کے ہدیے کو بھی اور کاہن کو بھی خدا نے پسند. اب وجہ کیا کیا؟ دونوں ہی ہدیہ لائے ہیں، دونوں ہی خدا کے حضور آئے ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور گلے سڑے تھے پھل. گلے سڑے پھل تھے، ٹھیک ہے. اور چلے ان باتوں کو رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی بالکل صحیح بات ہے. یہاں پر ایک اور جو بات جو بڑی اہم بات تھی، کس میں نے بولا اصل میں حمل کی زندگی کے اندر جو خدا کا معیار تھا، جو خدا کی آرڈر تھی، اس نے پہلوٹے پھل، پہلے پھل، آغاز، پہلا آرڈر، پہلا درجہ کس کو دیا؟ خدا کو دیا. کاہن بھی لے کر آیا، لیکن کاہن نے اپنے کاموں میں سے کام کرتے ہوئے اہم نہ جانا، لیکن ہدیہ دیا خدا کو. لیکن ہابل کی خوبصورتی یہ تھی، ہابل نے پہلے پھل خدا کے لیے رکھے، پہلوٹے بچے خدا کے لیے رکھے. خدا کو یہ پسند آیا کہ اس نے اپنے پہلے ہدیے سے مجھے کیا کیا ہے؟ خوش کیا ہے. اب پہلے ہدیے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں روزگار یا ہمارے انکم آتی ہے یا ہمارے روپے پیسہ آتا ہے، تو پہلے ہم کس کو درجہ دیں؟ پہلے درجہ کس کو دیں؟ خدا کو دیں. اب بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو خدا کو دیتے ہوں، لیکن جیسے یہاں سے کس نے کہا بچا کچا ہوا. ہاں کئی بار بچا کچا کس کو دیتے ہیں ہم؟ غریبوں کو اور فقیروں کو اور مانگنے والوں کو. کئی بار جو بچا کچا ہوتا ہے ہم شاید ان کو دیتے ہیں جن کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اور اگر وہی رویہ ہمارا خدا کے ساتھ ہے تو اس زمین ہم خدا سے دونوں ہی برکت کے متلاشی ہیں. دونوں ہی خدا کے حضور اس لیے آئے ہیں کہ خدا ان کو برکت دے. لیکن لکھا ہوا ہے خدا نے نہ تو کاہن کو پسند کیا اور نہ اس کے ہدیے کو پسند کیا. ایک حوالہ لکھا ابرانیوں کے نام کا
اس کا 11 باب اور اس کی 4 لکھا ہوا ہے ایمان ہی سے ہابل نے کاہن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی. کون سی قربانی؟ افضل قربانی، عظیم قربانی، بڑی قربانی، عظیم ہدیہ، بڑا ہدیہ. یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا اس نے پیسہ بہت زیادہ دے دیا، وہ ہزاروں میں تھا، وہ لاکھوں میں تھا. نہیں، بات مقدار کی نہیں ہو رہی. آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں. یہاں پر کسی حصے کی بات نہیں ہو رہی، 10% کی بات نہیں ہو رہی. صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کس نیت سے یا کس لحاظ سے خدا کے حضور پیش کر رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے ایمان ہی سے. تو جب ہم اگر سیلری لاتے ہیں تو اس میں ایمان سے ہم تھوڑا نکالتے ہیں، لیکن پہلے خدا کے لیے نکالتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو پہلے دعا کرتے ہوں تنخواہ لاتے ہیں. ویری گڈ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں. لیکن اگر اس میں سے آپ دعا کرتے دوران دعا تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ نہیں کہتے، یہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو کیسے کا وہ کیسے کا دو اور جو خدا کا وہ، تو کیا پھر وہاں پہ منہ ہی بگڑتا ہے جیسے کاہن کا منہ بگڑتا ہے. پھر حالات بگڑتے ہیں، اور جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر قتل و غارت بھی شروع ہو جاتا ہے. کلام بیان کرتا ہے کہ کاہن کو بلکہ اس بات کا غصہ آیا اور اس کا کیا ہو گیا؟ منہ بگڑ گیا. اور جب منہ بگڑا، ایسا منہ بگڑا کہ اس نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو کئی بار ہمارا خدا کے ساتھ بھی ایسا بہیویئر ہوتا ہے. ہم نکتہ چینی، بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری بڑی دعا کرنے پر کوئی نہیں فرق پہ آیا، نہ اتنے بھی کیسا اتنے بھی کیسا، پر سانو پتہ نہیں خدا کے گھر کو خیر نہیں پہ. ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جنہیں دعا زیادہ کرتے ہیں انہیں مثال بات دے دیں. ایسے بھی لوگ ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ دعا کرنی بات کر دیں. ہاں تو مشکلات کم ہو جائیں گی. ایک بہن نے ایسے کہا، لیکن میں نے اسے کہا اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو یہ حالات ہیں، اگر دعا کرنی بند کر دیں گے پھر حالات ہیں. ہاں جی، پھر تو مزید حالات کیا ہوں گے؟ پھر ملیں گے. پھر ہم پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہابل کا جو ہدیہ تھا وہ افضل قربانی، یعنی اس نے افضل مقام کس کو دیا؟ افضل خدا کو دیا. ہلیلویا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افضل خدا ہے تو پھر ہم اس طور سے افضل قربانی اس کو کیوں نہیں دیتے؟ ہم پہلا اس کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ ہم افضل مقام اس کو کیوں نہیں دیتے؟ ہم افضل ہدیہ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ ہم شاید سارے کام پہلے پورے کرنے کے بعد شاید کاہن ایسے کرتا تھا کہ وہ اپنی فیسیں، کمیٹیاں، راشن، بل سب کچھ کرنے کے بعد اگر باقی بچ گئے تو خدا کے لیے، نہیں تو پھر تو کیا ہے کہانی ہے مجھے یاد تو نہیں، ایسے دن میں آ گیا. وہ ایک شخص نے دائرہ بنایا، اس نے کہا خداوند اس دائرے میں پیسے بھیجوں گا، جتنے تینوں چاہیے ہوں گے تو رکھ لی. تیرے ڈیگ پہ کتنے ہو گئے؟ جتنے گرے وہ کس کے ہوں گے؟ جتنے تجھے چاہیے ہوں گے تو اس میں سے. اس نے ایسے سارے نیچے پھر کیا اس کا مطلب سارے کس کے ہیں؟ خدا کو تجھے کیا ضرورت ہے؟ تجھے کوئی ضرورت نہیں. اور یہ حقیقت ہے، خدا کو کچھ ضرورت نہیں ہے. خدا صرف ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے. خدا صرف اس بات کو غور کرتا ہے. خدا کو ان ندیوں سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ برکت مجھے ملے یا اس برکت میں سے میں گزروں تو پھر اس کے لیے ہمیں خدا کے حضور وہ قربانی ہے، وہ ہدیہ گزرانا پڑے گا جو خدا کو پسند ہے، جو خدا کو پسند ہے. تو دو والے نکالیں گے. نکالیں ذرا یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کے 23 اور 24 آئے، اور پھر آپ نکالیے گا استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5 آئے.
جلدی سے پڑھ دے. لکھا ہوا ہے جی مگر وقت آتا ہے جی جی بلکہ اب ہی ہے. سچے پرستار کون سے پرستار؟ سچے پرستار. سچے پرستار سے مراد خالی یہ نہیں کہ جو پرستش کرنے لوگ ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے وہ بڑی اچھی دعا کرنے والے ہوں گے. وہ دعا کریں گے آپ نے یار کیا بات ہے یار، اس بہن نے دعا کی ہے، اس بھائی نے دعا کی ہے، موتی بروچن بڑے اعلیٰ الفاظ خدا کے لیے، بڑی اعلیٰ پرستش خدا کے لیے، شاید بڑی اعلیٰ پریزائڈنگ خدا کے لیے، بڑی اچھی سیکورٹی خدا کے لیے، بڑے اچھے انتظام خدا کے لیے. لیکن یہ سب کچھ اچھا ہوگا، لیکن وہ ہدیہ دینے کے معاملے میں کیا ہوں گے؟ اچھے نہیں. ان کی ڈریسنگ بڑی اچھی ہوگی، ان کا گھر بڑا اچھا ہوگا، ان کا اسٹیٹس بڑا اچھا ہوگا، وہ گفتگو کریں گے آپ نے یار بہت اچھا شخص ہے، بڑا ہی ایماندار شخص ہے. لیکن یہاں پر خدا کو دینے کی باری آئے گی، وہ شخص کیا ہوگا؟ زیرو ہوگا. اس کا روحانی بیان شاید آپ کو ٹھیک لگے، لیکن خدا اس نظر کو دیکھ رہا ہے، وہ شاید ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کلام نے کہا وہ وقت آتا ہے بلکہ اب بھی ہے کہ سچے پرستار کس کی پرستش؟ باپ کی پرستش. کس کی پرستش جی؟ باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے. کئی بار ہم روح سے پرستش کرتے ہیں پر سچائی سے نہیں کرتے. جہاں پر سچائی کی بات ہوگی ہم بیٹھ جائیں گے، ٹھپ ہو جائیں گے. تو لکھا ہے کہ خدا کی جو پرستش ہے وہ ایماندار اس بات میں کہ وہ سچائی سے کی جائے. ہابل نے جو کام کیا وہ سچائی سے کیا، آنرشپ میں کیا، خدا کو عزت دینے کے لیے کیا. اور ہابل کا جو کردار تھا وہ روٹین کا کردار تھا. تو دینا بھی خدا ہمیں لازی پذر میں کوئی گال نہیں ہے، کام کا پھر دے دیں اور پیسے آپ کے پھر دے دیں. خدا کو دینا تو چاہ رہا ہے، لیکن شاید اس غور سے نہیں. پھر آگے ایک اور انتفاظ کا جلدی سے نکالے ہمارا مضمون تاکہ پورا ہو سکے. استثناء کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5 ہی آئے. جلدی سے وہ اپنے سارے دل اس کے اوپر ہیڈنگ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. سب سے بڑا حکم کون سا حکم؟ 10 حکموں میں سے جو سب سے بڑا حکم تھا جسے خدا نے اہم قرار دیا وہ کیا تھا؟ تو اپنے سارے دل، کتنے دل سے؟ تو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ؟ ہماری محبت ہوتی ہے خدا سے، لیکن اس سے پہلے کسے ہوتی ہے؟ بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، پھر سے بل اور جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں. ہاں جی ہماری کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ حقیقت ہے، کلام کا فیصلہ ہے. اگر ہم خدا کو خدا کا درجہ دینا شروع کر دیں تو وہ خدا ایسا عظیم خدا ہے، وہ ہمارے لیے درجہ بڑھانا شروع کر دیں. ہلیلویہ. ہم خدا کو خدا کا درجہ دیتے نہیں ہیں، پر ہمارے لیے وہ درجے اپنے نہیں ہیں، وہ درجے ہمارے وہاں رہتے ہیں. اکثر لوگ جہاں ہم اس کو دیکھا تھا آج بھی کہیں ہم بدھ کی میٹنگ کے اندر یہ بات کر رہے تھے، چیک کریں اپنی لائف کو. جب خدا میں آئے کہ آپ کا معیار یہی تھا. ہماری طرف سے ایسی بات بھی ہو رہی تھی. کئی لوگ بھائی مطلب بات نہیں کرتے ہیں کہ باجی جو دیکھو ایسے بھائی لگی ہوئی کہتے ہیں یہ باجی انجی کر دے رہتی، باجی سومی انج لگے رہتے. یاد رکھیں شاید آپ کی نظر میں معیار نہ بڑھ رہا ہو، لیکن جس کا وہ کام کرے اس کی نظر میں اس کا معیار بڑھ رہا ہے. ان کا اپنا یہ بیان ہے کہ ہمارا معیار کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. ہم خدا میں بڑھ رہے ہیں. شاید ہم دنیاوی طور سے نہ بڑھ رہے ہوں، لیکن خدا میں آپ کیا ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. تو سارے دل سے مراد یہ ہے کہ خدا کو واقعی وہ آنر دی جائے جو اس کے نام کے
شایان ہے، جو اس کے نام کے کیا ہے؟ شایان ہے۔ ایک حوالہ اور نکالیں، امثال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے سنیے لکھا ہوا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے اور اپنی ساری پیداوار سے کیا کر؟ پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کر؟ اول آنرشپ خدا کو دیں، اول درجہ خدا کو دیں۔ ہاں ہم جو کاریں بہتر ہے، لیکن شاید اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پھر سے پڑھے گا بھائی رام اپنا دعا سے، اپنے مال سے اپنے مال سے اور اپنی ساری اور پیداوار اپنی ساری پیداوار سے پہلے پھلوں سے خداوند اور پہلے پھلوں سے کیا کر دوں؟ خداوند اپنے خدا کی رزلٹ کیا ہے اس کا؟ 10ویں آیت کیا بیان کرتی ہے؟ اس کا رزلٹ دیکھیں، یوں تیرے یوں تیرے کندھے کھتے جی خوب بڑے رہیں گے، خوب بڑے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کھتوں سے مراد گندم، اناج، پھل، سبزیاں، یعنی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ اور آگے، اور تیرے ہوش اور میں تیرے حوض سے مراد روح القدس کا وہ نزول، روح القدس کی برکات کیا ہوں گے؟ ایسے لبریز ہوں گے، یعنی آپ پر جسمانی اور روحانی دونوں کیا ہوں گے؟ بابرکت ہوں گے۔ ہلیلویہ۔ لیکن اس کے لیے جو آرڈر ہے، جو حکم ہے، تو پہلے پھل خدا کے ہوں، پہلا درجہ خدا کا ہو، پہلا مقام خدا کا ہو۔ اور یاد رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں اگر ہم ایسا کر دیں تو پھر ہمارے لیے خدا بہتر کر سکتا ہے۔ ہلیلویہ۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ پیسہ آپ کو کنٹرول نہ کرے، بلکہ آپ پیسے کو کنٹرول کریں۔ ہلیلویہ۔ کئی بار جب پیسے آ جائیں نا، زیادہ ہو جائیں، تب ہی آتا بگڑ جانا، ہاں رہن سہن چینج ہو جاتا ہے۔ لوگ خدا کو دیکھ کر بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اصیل چندہ دیتے، ہاں انہوں نے زیادہ گر جائے۔ کئی بار جو پیسہ ہے وہ ہم پر حکمرانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، پیسہ کیسا آپ کی زندگی کے اندر اس کا عمل دخل ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ حوالہ میرے ذہن میں ہے، اس کو نکالتے ہیں۔ جب یہ موسیٰ کا دور تھا نا، جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال تاکہ یہ کیا کرے؟ میری بولے عبادت کرے، میری یہ کیا کرے؟ عبادت کرے۔ تو آپ کو یاد ہوگا، حوالہ نکالے ذرا، خروج کی کتاب، اس کا 10 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت۔ یہاں پر بڑا ہم ہے، جیسے آفتوں کا زور ہوا، خدا نے فرعون کا دل سخت کر دیا، اور جب خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا تو فرعون اپنے دل کو نرم کر لیتا۔ لیکن ایک بات ہے یہاں پر جو بڑی اہم بات نظر آتی ہے، تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا، فرعون نے موسیٰ کو بلایا جب وہ ڈرا خدا سے، تو فرعون نے کیا کیا؟ موسیٰ کو بلایا اور کیا کہا؟ اور خداوند کی عبادت کرو۔ اس نے کہا تم جاؤ کیا کرو؟ خداوند کی عبادت کرو۔ آگے وقت اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو اس نے کہا کہ تم جاؤ، بیویاں بھی جائیں، بچے بھی جائیں، بیٹیاں بھی جائیں، اور کیا کرو؟ جا کر خداوند کی عبادت کرو۔ لیکن کیا کہا کہ ایسا کرو کہ جو تمہاری بھیڑ بکریاں نا، کیا کرو؟ ان کو یہی چھوڑ جاؤ، یہی چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ بال بچے تو نہ لے جاؤ، خود بھی چلے جاؤ، لیکن جو آپ کا مال پیسی ہے نا، جو آپ کا پیسہ ہے، جو آپ کی دولت ہے، جو آپ کا ہدیہ ہے، وہ خدا کے حضور لے کر
कि मेरे बकरियों का पैसा था ना, ऐसी बात है ना। अब माल दौलत तो नहीं था ना, लोग भेड़ बकरी चराते थे, वही उनकी मेरास, वही उनका पैसा, वही उनकी दौलत होता था। तो उसने कहा कि वो छोड़ जाओ। आज भी शायद जो अबलीस है वो यही कहता है कि तुम जाओ, क्या करो, खुदावंद की इबादत जरूर करो, लेकिन जो तुम्हारा रुपया पैसा है वो खुदा के लिए खर्च ना हो। अगर तुमने वो खर्च करना शुरू कर दिया, इबादत खाने बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो शायद खुदा का जो काम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसने इस बात को रोका। अबलीस या भागता हुआ मुबशर तो दुनिया को हुक्मरानी करता है। आज भी कई बार शहरों को इसी तरह काबू करता है कि वो खुदा की इबादत या खुदा की परस्तिश ना करे। हाँ, तो जाए जरूर, शायद इस वर्ष को लेते हैं कि खुदा बड़ा रहीम है, खुदा असीम है, और खुदा इस बात से खुश होता है कि तुम जाओ और खुदा की इबादत करो। इबादत बहुत अच्छी बात है। कलाम में लिखा हुआ, खुदा ने बड़ा गाने कहा, कोई मेरे लिखा कलाम में, कोई मेरे घर में, वो जो औरत जो 2 दवड़ियां लेके आई थी, क्यों उसने जाना कि मेरी 2 दवड़ी यहाँ, खुदा ने वहां पर कोई मिकदार नहीं रखी कि बहुत ज्यादा खुदा की लाएगा तो फिर ही बात है, बल्कि खुदा ने सिर्फ ये देखा कि कौन खुदा के हुजूर किस तौर से आ रहा है, ये कौन खुदा के लिए इस बात को अहम जानता है कि जिस तरह हम बाकी कामों की फिक्र करते हैं, हमने खुदा के खादम और खुदा के काम की क्या करनी है, फिक्र करनी है। सो याद रखें, बाइबल मुकद्दस के बड़े ऐसे वाले हैं जो अगर हम पढ़ेंगे तो मज़ीद हमारा टाइम मिलेगा, लेकिन याद रखें, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने आप पर गौर करें। हम किसकी मानद हैं, हाबिल की मानद या हम काहिन की मानद हैं? क्या हम ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर कोई ऐसा फिरौन छुपा हुआ है जो कहता है कि इबादत करो लेकिन अपना माल माशी यहाँ पर छोड़ दो? हम किस काम में आगे बढ़ रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमने रोका हुआ है कि हम खुदा के काम को आगे बढ़ने न दें? हाँ, हम खुदा के तो जाए जरूर, लेकिन अमली तौर से हमारी जिंदगियां दुरुस्त ना हो। याद रखें, खुदा कलाम में लिखा हुआ है, खुदा किसकी हलाकत नहीं चाहता, खुदा काहिन की हलाकत भी खुदा ने चाहिए। क्या हुआ जब काहिन ने गुस्से से अपने भाई को कत्ल कर दिया, तो पहले खुदा भड़का उसके लिए, पहले खुदा गुस्सा उस बात की आया। अगर हम पढ़ते हैं ना, जब 6वीं और 7वीं आयत, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जो गुनाह था ना वो बड़ा उसके अंदर एक्टिव हो गया, गुस्से की वजह से जो गुनाह का जोर था उसके अंदर क्या हो गया, फट गया, और लिखा वो गुनाह की कुव्वत में गया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। तो खुदा ने उसे लात नहीं चढ़ाया, खुदा ने कहा तो लात नहीं होगा, लेकिन इसके बाद खुदा ने उसको बरकत देना छोड़ दी। 11वें अध्याय कर आगे ये भी लिखा हुआ है कि उसने हकीकी तौबा ना की, उसकी जिंदगी के अंदर वो तौबा ना हुई जो होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात जो इसकी 15वीं आयत है उस बात की अक्कासी करती है कि खुदा ने फिर भी ये कहा कि कत्ल का बदला कत्ल ना हो। अगर काहिन ने अपने भाई हाबिल को मारा है तो मैं इसको नहीं मारूंगा। तब अभी शरीयत उस दौर से नहीं थी कि जो किया जाए उसके बदले वैसे अमल में लाया जाए। तो लिखा हुआ है खुदा ने फिर भी उसको छोड़ दिया, खुदा ने उसको फिर भी छोड़ा। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, निकाले आप 4 बाब की। एक बीवी शौहर से कहती है, शौहर कहता है मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बीवी कहती कभी इसका मैंने हार नहीं देखा। कभी ऐसे
میاں بیوی سے بھی اور بیوی شوہر سے کرے. تو محبت کا اظہار کئی بار ہمارے لحاظ سے ہوتا ہے, ہماری محبت سے ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ اظہار کریں. وہ لازمی نہیں ایسے پورا گم لے چکے ہوئے, محبت سے دیا گیا ایک پھول آپ کے لیے شاید آپ کی, ہاں جی کافی ہے آپ کے لیے, وہ اپنے لیے کافی ہے. تو خدا نے یہاں پر کوئی مقدار نہیں ظاہر کی, لیکن خدا یہ چاہ رہا تھا کہ جو پہلا درجہ ہے, مثال کے طور پر آپ کچھ گفٹ پیش کرتے ہیں اور آپ نے قیمتی گفٹ اپنی شریکی یاد کو نہیں دیا, کسی اور کو دے دیا, تو کیا اسے اچھا لگے گا؟ جی شاید کار بڑھن دے, وہ تو روٹی نہ دے, دوبارہ سالہ نہ دے, کپڑے استری نہ دے. ہاں, تو خدا بھی ہم سے ایسی محبت رکھتا ہے جو اہم محبت ہے, خاص محبت ہے. خدا کہتا ہے کہ پورے دل سے کس سے محبت کی جائے؟ صرف خدا سے محبت کی جائے. تو آپ کی محبت جو ہے وہ خدا کے دل کو ایسا تیار کر سکتی ہے کہ آپ کے لیے دروازے اور کھولتے ہیں. ہاں جی عالم صاحب کیا کرتے ہیں؟ دروازے اور دروازے کھولتے ہیں. کہتا تو نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں تجھے سرفراز ہوں. ہیلیلویا. تو کون کون سرفراز ہونا چاہتا ہے؟ میری بھی اپنی وش ہے کہ یہاں پر سارے سرفراز ہو. جب موسیٰ نے کہا نا, فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ تم سارے جاؤ بال بچے کو لے جاؤ عبادت کرو لیکن مال ماشی نہ لے کے جاؤ, تو پتہ موسیٰ نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم تو یہاں ایک کھر بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر ہم خدا کی پرستش کریں گے تو ہماری بھیڑ بکری ہمارا مال دولت بھی کس کے لیے ہوگا؟ خدا کے لیے ہوگا. ہم خدا کے ہیں, تمہارا مال ماشی کس کے لیے ہے؟ آپ خدا کے لیے ہیں. آپ کا دھن, آپ کا پیسہ, آپ کی دولت, شہرت کس کے لیے ہو؟ بڑوں سے خدا اپنے خدا کی کیا کرو, تب تیرے کھتے کیا رہیں گے؟ اوپر رہیں گے. تیرے حوض جو ہیں وہ تازہ محض ریس رہیں گے. تو خدا تازگی والا خدا ہے, لیکن یہ تازگی پھر یہ ہے جب پہلے بڑوں سے خدا کو یاد کریں. خدا برکت دے.